السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت پارٹ 5۔ اب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، لیکن خدا کی شان کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ان کا بھی خیال ہو گیا کبھی میں بھی نکاح کر لوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب نے بھی نکاح کر لیا ایک لڑکی سے، اور وہ لڑکی جو ہے جس کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے، بیٹے کا بھی باپ کا بھی۔ یہ دونوں نکاح روایت میں ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر پڑھے گئے۔ اب جو ہے عبداللہ اپنے آمنہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، حمل ٹھہرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ میں حمل قرار پائے۔ لیکن ایک قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں خاص صورت نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مفصل قصہ تو کتابوں میں دیکھ لیا جائے، مختصر یہ ہے کہ نجاشی حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مہنگی ہو، مرمر لگے ہوئے ہوں، تاکہ عرب لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی کعبے کی طرف آ جائیں اور مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے اس کا طواف چھوڑ دیں اور میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلے کنانا کا کوئی آدمی وہاں آیا اور وہاں پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس سے منقول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں آگ لگ گئی اور گرجا جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا، جو مصنوعی نقلی کعبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا اور بیت اللہ کو گرا کر سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کی اس نے کوشش کی۔ جس عرب کے قبیلے سے راستے میں ملاقات ہوتی تو اس کو ختم کر کے آگے بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ یہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر، فوجی لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، 50 روز 55 روز دنیا میں آنے کے باقی ہیں۔ ساتھ میں اس کے ہاتھی بھی تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے جو مویشی چرتے تھے، ابرہہ کے لشکر نے مویشی، یہ جانور سب پکڑے اور سب کو جو ہے ذبح کیا۔ ان میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بھی تھے۔ وہ 200 اونٹ یہ ابرہہ نے پکڑ لیے، چونکہ دادا گیری تھی، اقتدار تھا ابرہہ کا۔ مکہ والے تو غریب لوگ تھے بیچارے، تو عبد المطلب کے 200 اونٹ انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیے، اور بالکل پورے مکہ والے مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ خود عبد المطلب نے کہا بھئی بہت بڑا یہ حملہ ہو رہا ہے،
تم جو ہے جلدی سے مکہ مکرمہ چھوڑو، مکہ مکرمہ خالی کرو، اس لیے کچھ پتا نہیں یہاں آ کر کیا کرے گا۔ سارے کے سارے لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم یعنی گھبرانے کی بھی بات بھی ہے اور گھبرانے کی بات نہیں بھی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا تو جو ہے مکہ خالی کر دو، یا مکہ خالی نہیں کرنا تو یا ہمت سے پڑے رہو۔ بس ایک بات کہتا ہوں، یہ عبد المطلب نے کہا، ایک بات کہتا ہوں، چاہے تمہارے گھروں کو وہ ختم کر دے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ کا گھر کو وہ منہدم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ بس یہ کہا کہ اللہ خود اس کے گھر کی حفاظت کرے گا، تمہارے بارے میں تو یہ ہے کہ بے رہنا ہو رہو، نکلنا ہے نکلو، باقی تفصیل کل انشاءاللہ۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔